مومنوں، میں چند باتیں آج کی واعظ میں ایسی کہوں گا کہ جس پہ مجھے امید ہے آپ اچھی طرح دھیان دو گے۔ ستگور کہہ رہے پیو پیو تو سب جگ کرے، من پیو نہ پاوے کو، مکھ جپتا جو پیو ملے تو سر ساٹا نہ ہو رے بھائی، سر ساٹا نہ ہو رے۔ مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیروں نے جو ہمیں گنن فرمائے ہیں، میں عموماً اپنی وعظوں میں کہتا رہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے اور سمجھتے ہیں کہ گنان اس لیے بنائے کہ ہندوؤں میں سے ہم ان کو مسلمان بنائیں، وہ لوگ غلط ہیں۔ انہوں نے گنان کی اسٹڈی نہیں کی، نہ ہسٹری دیکھی ہے۔ ہمارے پیروں نے ہندوستان کے اندر جو مرید بنائے تو گنانوں سے نہیں بنائے، معجزے کیے۔ میں آپ کو چھوٹی سی اور تھوڑی ڈیپ جگہ لے جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ ہو سکے۔ ہندوستان کی ہسٹری اب ہم نہیں پڑھتے ادھر، لیکن ہمیں وہ پڑھنی چاہیے اپنا مذہب سمجھنے کے لیے۔ ہندوستان کے اندر محمود غزنوی نے حملے شروع کیے۔ افغانستان کا بادشاہ تھا، سبکتگین کا بیٹا تھا، اور چھوٹی عمر کے اندر وہ تخت پہ بیٹھ گیا کیونکہ باپ مر گیا۔ محمود غزنوی نے، غزنی شہر کا نام ہے جو کابل سے تھوڑا اوپر ہے، ہندوستان پہ اس نے ٹوٹلی 17 حملے کیے، 17 حملے کیے۔ اس نے پہلا حملہ جب کیا تو پنجاب تک آ کے واپس چلا گیا، پھر دوسرے اور تیسرے حملے کے اندر وہ پانی پت تک پہنچا اور چوتھے یا تیسرے حملے تک دلی تک پہنچا، اور پھر وہ اس طرف آیا نیچے کاٹھیا واڑ اور گجرات کی طرف۔ میں نے آپ کو عرض کی کہ اس نے 17 دفعہ ہندوستان کو تاراج کیا۔ اس کا مقصد اسلام پھیلانا نہیں تھا، اس کا مقصد لوٹ مار تھا۔ اور ہر دفعہ جب وہ آوے پہلے 3 حملوں کے سوا چوتھے سے لے کے 17ویں حملے تک وہ مندر بھی توڑتا تھا اور غلام بنا کے عورتوں مردوں کو لے جاتا تھا، ان کی ملکت وغیرہ لوٹ لیتا تھا۔ وہ ایک لوٹیرا تھا۔ یہ مسلمان تھے افغان اور ہندوستان میں ہندو۔ مسلمان اس لیے آئے کہ ان کو لوٹ مار کے چلے جاتے تھے، یہ کوئی بڑی چیز نہیں تھی، لڑائیوں میں ہوتا ہے۔ لیکن سب سے بری بات کیا ہوئی کہ ان کے مندر توڑتا رہا، اور بھی زبردستیاں کی اس نے۔ مگر جب وہ آخری حملے میں سومناتھ گیا، کاٹھیا واڑ کے اندر سومناتھ کا مندر بڑا مشہور ہے، اور یہ بڑی مشہور چیز ہے ہسٹری کے اندر، انڈین ہسٹری میں۔ سومناتھ کا مندر بہت سے راجاؤں نے مل کے بنایا اور کئی صدیوں سے وہ چلا آتا تھا۔ اس مندر میں یہ تھا، جو کاریگر تھے انہوں نے لوہے کی مورتی بنائی اور زمین میں
اور اوپر مقناطیس میگنیٹس لگائے کہ جس کی وجہ سے یہ مورتی زمین سے اونچی اور چھت کے نیچے درمیان میں کھڑی رہی، کوئی تار وغیرہ سے باندھی ہوئی نہیں تھی۔ اور وہ جو لوگ ہندوستان کے ارد گرد اور ماننے والے تھے، بیچارے علم والے نہیں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، سائنٹسٹ نہیں تھے، ان کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ نیچے میگنیٹ ہے، اوپر میگنیٹ ہے اور بیچ میں مورتی کھڑی ہے، اور اس کو ادھر کھڑی ہے بھگوان کی ایک بہت بڑی کرامت سمجھتے تھے، معجزہ سمجھتے تھے، اور سارے ہندوستان میں وہ سب سے بڑا مندر تھا۔ اور اس مندر کے اندر سونا چاندی وغیرہ چڑھاتے تھے، بے حساب دولت تھی مندر کے اندر۔ سومناتھ سے پہلے جب اس کو محمود کو پتہ لگا تو وہ خصوصی تیاری کر کے سومناتھ کا مندر لوٹنے آیا۔ اس نے مورتی کو ایک گرس مارا، یعنی ہتھوڑے کی طرح اتنا بڑا لوہے کا گولا مارا، اس کا بیلنس ہل گیا اور وہ گر پڑی۔ 2 لاکھ آدمی اس نے پکڑے، 2 لاکھ غلام بنائے، عورتوں اور مردوں کو۔ اس حملے نے ہندوستان کے دل کے اوپر ایک چیرا ڈال دیا اسلام کے خلاف۔ محمود کے 17 جو اٹیکس تھے ہندوستان کے اوپر، ہر اٹیک میں اسلام کے خلاف ایک کیل ٹھوک دیا۔ ہندوؤں کو نفرت ہو گئی، اور ایسی نفرت ہوئی کہ یہ 1000 سال کی بات کرتا ہوں۔ 1030 میں 1030 کی سال میں محمود مر گیا، اس کے بعد یہ ذرا شانتی ہوئی، لیکن پھر بھی شانتی نہ ہوئی۔ میں نے آپ کو یہ ایک بیک گراؤنڈ اس لیے بتائی کہ آپ کو گنانوں کی سمجھ آئے۔ 2 لاکھ آدمی، مردوں کو اس نے جا کے بیچ ڈالا مزدوری میں، عورتوں کو گھر میں ڈال دیا، بچوں کو قتل کر دیا۔ نہایت ہی سفاک، ظالم اور نردے یعنی جس میں دیا نہ ہوئے، ایسا شخص تھا وہ۔ اس کی پرسنالٹی کے ساتھ مجھے کوئی تعلق نہیں، مگر اس نے جو اسلام کو نقصان دیا اس کا آج تک اثر باقی ہے۔ یہ جو آج سے 8-9 سال پہلے ایودھیا کے اندر جو بابری مسجد توڑی گئی، یہ اس کا ریونج تھا۔ آج بھی مسلمانوں کو نفرت کرتے ہیں، 1000 سال گزر جانے کے بعد بھی مسلمانوں کو نفرت کرتے ہیں ہندو، اور ہندو کبھی بھی مسلمان کی دوستی میں نہیں آئے گا، وجہ ہوگی تو ہوگا۔ محمود مر گیا تو ہندوستان والوں کو ایسا ہوا کہ چلو ایک دینت گیا، لیکن امیڈیٹلی اس کے بعد محمد غوری آ گیا، اس نے بھی یہی کیا۔ اس کے بعد دوسرے مسلمان بادشاہ آئے، انہوں نے یہی کیا۔ مسلمان بادشاہوں نے اس میں سے صرف 10% ایسے لوگ تھے کہ جو دیا والے تھے، رحم دل تھے، وگرنہ سب کے سب۔ مغلیہ سلطنت کے اندر ہمایوں، بابر اور اکبر، جہانگیر یہ ٹھیک تھے، ہندوؤں سے مل گئے کیونکہ ان کو یہاں رہنا تھا، لیکن اورنگزیب نے بھی ایسا ہی کیا، اور اورنگزیب نے خاص طور پر سکھوں کو بہت ستایا۔ میں انڈین ہسٹری بیان کرنے نہیں آیا، لیکن بیک گراؤنڈ تیار کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اب ہندوؤں کے لیے جو یہ ہندوؤں کے دل میں جو مسلمانوں کی اور اسلام کی جو نفرت تھی، اس نفرت کے پیریڈ میں ہمارے امام مولانا مستنصر باللہ 18ویں امام نے ہمارے پیر نور الدین محمد کو ہندوستان بھیجا۔ مولانا پیر نور الدین محمد، ان کا نام ستگر نور ہے جو عام طور پر مشہور ہے۔ ادھر پیر ماں باپ آئے اور ہندوستان کی حالت دیکھ کے، یہ پیروں کی فارسائٹ تھی، یہ پیروں کی ویژن تھی کہ ایسے سمے کے اندر اسلام کے لیے کس طرح کام کیا۔ کوئی دوسرے مسلمان فرقے والے ایسے ٹائم کے اندر ادھر آئے ہی نہیں۔ پیروں نے آ کے، خاص طور پہ پیر ستگر نور نے یہ بنیاد ڈالی
پہلے اپنا نام بدلایا، نور الدین محمد سے ستگور کر دیا، اور انہی کی طرح کے گیروے رنگ کے اورنج کلر کے کپڑے پہن کے ایک ہندو سادھو کی طرح کا بیس بدلا. پھر ان کے اندر بیٹھ کے ان کی زبان سیکھی. ہمارے جو پیر تھے دینداروں، وہ آل رسول تھے. جس طرح ہمارا امام آل رسول ہے، اس طرح ہمارے پیر آل رسول ہیں. اور ایک اور دوسری بات ہے کہ پیر امام کی فیملی میں سے ہی ہوتا ہے، امام کی فیملی کے باہر پیر نہیں ہوتا. ہمارے ایک دو ایسے بڑے بزرگ ہو چکے ہیں کہ جن کو ہمارے اماموں نے پیر کا لقب دیا، جیسے کہ اس افضلی کو امام سلطان محمد شاہ داتار نے پیر کا لقب دیا موت کے بعد، زندگی میں نہیں. وزیر اسماعیل گانگی تھے جوناگڑھ میں، مولانا علی شاہ ماں باپ نے اس کی موت کے بعد اس کو پیر کا درجہ دیا، لیکن موت کے بعد. یہ دونوں کھوجے تھے، حضرت امام کی فیملی میں سے نہیں تھے، لیکن یہ اتنے عابد اور مومن تھے کہ ان کی موت کے بعد ہمارے اماموں نے ان کو پیر کا درجہ دیا. وہ پیر نہیں ہے. تو میں آپ کو عرض کرتا تھا کہ ہمارے جو پیر ہیں وہ امام ہی کی فیملی میں سے ہیں. یا تو خود امام پیر ہوتا ہے، اور جب یہ ابا گزر جاتا ہے امام تو پھر خود امام بن جاتے ہیں. جیسے کہ پیر آغا علی شاہ ماں باپ، ان کے باپ حسن علی شاہ ماں باپ جو تھے وہ امام تھے، اور حسن علی شاہ ماں باپ نے اپنے اس فرزند کو پیری جامہ دیا. لیکن جب حسن علی شاہ گزر گئے تو علی شاہ ماں باپ امام بنے، تو تھوڑے ٹائم کے لیے امام بھی تھے پیر بھی تھے. تو پھر اپنی پیری جوت جو تھی وہ اپنے بیٹے پیر شہاب الدین شاہ کو دی علی شاہ ماں باپ نے. تو اس طرح اگر آپ ہسٹری دیکھو، آج ہمارا حضرت امام جو ہے وہ 49th امام ہے، لیکن 50th پیر ہے. حضرت امام پیر ہے. پیر جس طرح امام علی کا نور ہے، پیر محمد کا نور ہے. اس لیے ہم علی اور نبی کو ایک ہی مانتے ہیں. ہمارا حضرت امام علی نبی کا نور ہے. ان میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ یہ نوری لوگ ہیں. نور ہے، محمد کا نور ہے. رسول اللہ امی تھے. امی کہتے ہیں پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن کیسا کلام فرمایا، کیسی باتیں کرتے تھے، اور ایسی باتیں کرتے تھے کہ لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی ہے. نبی محمد پڑھے لکھے نہیں تھے. قرآن جیسی چیز ان کے مکھ مبارک سے نکلی، وہی اتری. لیکن ایسی اور بھی بہت سی چیزیں کہ جو رسول اکرم نے فرمائی، قرآن کے ساتھ ڈائریکٹلی اس کو کوئی تعلق نہیں. نبی کریم کی حدیثیں بے حساب ہیں، لیکن 7,500 حدیثیں ایسی ہیں کہ تمام مسلمان متفق ہوتے ہیں کہ ہاں یہ ہے. مسلمانوں میں ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے، ان کا نام تھا امام بخاری. بخاری کی حدیث بہت زیادہ پاپولر ہے. ان لوگوں میں 6 ایسے امام تھے. امام کہتے ہیں مسلمانوں کے اندر، امام کا مطلب ہے ہائیسٹ کوالیفائڈ ریلیجیس پرسن. نماز پڑھانے والے کو بھی امام کہتے ہیں. لیکن ہمارے شیعہ مذہب کے اندر اور خصوصی اسماعیلی مذہب کے اندر امام کا مطلب کچھ اور ہے. ہم اس کو امام کہتے ہیں کہ جس میں اللہ کا نور ہوتا ہے، اور اس کی تمام اشارے قرآن شریف میں ہیں. نبی فرماتے ہیں جب قیامت نزدیک آئے گی تو ایسٹ کے لوگ ویسٹ کی طرف بہت زیادہ تعداد میں جائیں گے. ہزاروں لاکھوں آدمی ایسٹ میں سے ویسٹرن کنٹریز میں جائیں گے. 1400 برس پہلے رسول اللہ کی یہ حدیث ہے. یہ موقع یہ ہے، دیکھو لاکھوں آدمی ایسٹرن کنٹری سے یہ ویسٹرن کنٹریز میں آ رہے ہیں، اس میں ہم بھی ہیں. نبی نے 1400 سال پہلے کہا. نبی فرمایا کہ قرب قیامت میں، قیامت نزدیک آئے گی تو عورتیں مردوں کے لباس پہنیں گی. آج یہاں مرد کی طرح عورتیں پتلون پہنتی ہیں، کوٹ پتلون پہنتی ہیں، ٹائیاں لگاتی ہیں، مرد کی طرح رہتی ہیں. نبی فرمایا کہ جب قیامت آئے گی
تو بیٹا باپ کو اس طرح سمجھے گا کہ جسے وہ اس کا بیٹا ہے، یعنی بدسلوکی کرے گا۔ اس قسم کے اور بھی بہت سے اشارے جو نبی کریم نے فرمائے ہیں وہ ہمارے گنانوں میں بھی ہے کہ باپ کو مارے گا بیٹا، مرید پیر کے ساتھ لڑے گا، ہمارے گنانوں میں ہے۔ تو جو ہمارے پیر تھے وہ آل رسول تھے، محمد کا نور تھے۔ سدگرو نور نے سنسکرت پڑھی، پراکرت پڑھی، گجراتی پڑھی، پنجابی پڑھی، ہندوستان کی مشہور زبانیں جو تھیں اس وقت ان کی انہوں نے اسٹڈی کی۔ اتنے تھوڑے سے عرصے میں، یعنی سال ڈیڑھ سال کے اندر یہ ساری زبانیں انہوں نے سیکھ لی۔ تعجب ہوتا ہے، لیکن تعجب کی کوئی بات نہیں، جب روحانی طاقت ہوتی ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ 1922 میں 22 میں مولانا امام سلطان محمد شہزاد طاہر نے سبز علی مشنری کو اپنے بنگلے بلایا۔ جب یہ ملاقات ہوئی تو فرمایا، سبز علی میں تمہیں ایک مشن پہ بھیجتا ہوں، آمین خدا، تم بدخشان جاؤ۔ آج ہم جس کو تاجکستان کہتے ہیں، آدھا تاجکستان بدخشان ہے، مگر خدا وہاں تو جو زبان جانتے ہیں فارسی زبان میرے کو آتی نہیں۔ بابا فرمایا جب امام کچھ کام دیتا ہے تو طاقت پہلے دیتا ہے۔ جب امام کچھ کام دیتا ہے تو طاقت پہلے دیتا ہے۔ مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اے بندے تو سوچ تو صحیح کہ تیرا پروردگار کیسا ہے۔ تو پیدا نہیں ہوا تو اس کے پہلے تیری ماں کو دھاون اتر آئی، اور یہ سچ بات ہے دینداروں، بچہ پیدا ہونے سے تھوڑا پہلے، ایک دو دن پہلے بھی دودھ اتر آتا ہے۔ پیدا ہوا نہیں ہے لیکن روزی پہلے سے آ گئی۔ وہ پروردگار جو ہے وہ بڑا طاقت والا ہے۔ تو پھر سدگرو نور اگر سبزنے مشنری ادھر گئے اور 7 دن میں 7 days میں، ایک ویک کے اندر ادھر کی زبان سیکھ لی، ہے کچھ پاسبلٹی؟ اگر کسی کو رشین یا جرمن نہیں آتی تو کیا وہ 8 دن میں سیکھ سکے گا؟ لیکن سبزلی کے پیچھے ایمان کی طاقت تھی۔ ایک ہفتے کے اندر سبزلی مشنری ادھر جا کے زبان سیکھ گئے۔ ہمارے پیر سدگرو نور نے یہ زبانیں سیکھیں، اب مشن شروع کرنا ہے۔ پہلے لوگوں کی سب کی اسٹڈی کر لی۔ پھر ماں باپ آج جدھر سدھ پور ہے، جہاں مومنے رہتے ہیں، گجرات میں ہے، سدھ پور کے علاقے کے اندر ہی جنگل گھنا تھا اس وقت۔ سرکار اس سدھ پور میں گئے۔ اس وقت ایک شہر کا نام تھا سدھ پور کے راج میں پاٹن۔ پاٹن راج تھا، راجا تھا، اس کا ایک اسپیشل مندر تھا شہر کے باہر کہ جس میں صرف راجا ہی آتا تھا، اوروں کو آنے کی اجازت نہیں۔ ہاں اس کی فیملی، رائل فیملی آتی تھی۔ پھر ماں باپ ادھر چلے گئے اور وہاں جا کے مندر میں ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، ایک سائڈ میں بیٹھ گئے۔ سدگرو بیٹھ گئے تو تھکے ہوئے تھے، ایک پاؤں اونچا کر کے ایک مورتی کے اوپر پاؤں رکھ دیا۔ ابھی اس حالت میں بیٹھے تھے، تھوڑی دیر کے بعد جو پجاری تھا وہ کہیں گیا ہوا تھا، جب وہ آیا تو ایک دم گھبرا گیا۔ پھر ماں باپ کو دیکھا، ایسا آدمی اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ کون ہو تم؟ میں خدا کا بندہ ہوں۔ تم نے تو مورتی کے اوپر پاؤں رکھے ہیں، اس کی پوجا، راجا پوجا کرتا ہے اس مورتی کی۔ پھر نے اپنا پاؤں کھینچ لیا، یہاں سے چلے جاؤ۔ فرمایا میں آیا ہوں تمہیں ملنے کے لیے۔ اچھا مجھے بتاؤ یہ مورتیوں کا تم کیا کرتے ہو؟ میں دھیان رکھتا ہوں، مورتیاں تیرے سے کبھی بات کرتی ہیں؟ پتھر کی مورتی کیا بات کرے گی؟
پھر ماں باپ کہتے ہیں لیکن میں اس کو بولوں گا تو یہ بولے گا. پھر کہتے ہیں کہ یہ پتھر کی مورتی کو میں حکم کروں گا تو یہ بولے گا. کھڑا. پھر نے کہا ہے مورتی، اور 3 مورتیاں تھیں. شیو کی مورتی تھی، پاروتی کی مورتی تھی، اور گنیش کی مورتی تھی جس کا سر ہاتھی کا ہے. پیر نے حکم کیا گانا بجانا بجو. مورتیاں ناچنے لگی، گانا گانے لگی، اور دیوار کے اوپر انسٹرومنٹ، میوزیکل انسٹرومنٹ کی پکچرز بنی ہوئی تھی. طبلہ تھا، ستار تھی، ڈھولک تھی. تو جو میوزیکل انسٹرومنٹس دیواروں پہ صرف پینٹ کی ہوئی ہیں ان میں سے میوزک کی آواز آنے لگی. پجاری ہکا بکا رہ گیا، برداشت نہ کر سکا، بھاگا جا کے راجا کو کہا کہ کوئی پردیسی آیا ہے، میرے کو تو مسلمان لگتا ہے. اس نے آ کے یہ کیا ہے. راجا فوراً تیار ہوا، آدمی بھیجا کہ جو رائل گرو ہے، ہر کورٹ کا ایک راجا کا گرو ہوتا تھا جس کو راج گرو کہتے ہیں. جاؤ وہ جوگی کو بلا کے لاؤ، مندر میں آوے. اور راجا جلدی جلدی آیا، امیر وزیر اس کے ساتھ. مندر میں آ کے دیکھا تو میوزک بج رہا ہے. پھر ماں باپ آرام سے ریلیکس ہے. راجا نزدیک آیا، پیر کی شکل دیکھی، ایسا امپریشن پڑا اس کو کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں. پاؤں پڑا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا. مہاراج میں آپ کی کیا سیوا کروں؟ یہ شکایت بھول گیا. پیر نے کہا کہ دیکھو راجا، یہ جو مورتیاں ہیں کبھی تم سے بولتی ہیں؟ کہتے نہیں، ہمارے کہنے سے یہ بول رہی ہیں. دیکھو یہ کرامت دیکھ کے راجا کو ایسا ہوا کہ بات کھری ہے. دوبارہ پاؤں پڑا، میں آپ کی کیا سیوا کروں؟ اتنی دیر میں راج گرو آ گیا. وہ ایک جوگی تھا، بڑا کرامت والا تھا، اس کو فخر بھی تھا، راج یوگی ہے. اس کا نام تھا جانیپا. اب یہ سٹوریاں ہمارے گنان میں ہیں. میں آپ کو جو کچھ کہہ رہا ہوں سوائے اس کے کہ بیک گراؤنڈ جو میں نے آپ کو بتائی وہ ہسٹری میں سے بتائی. یہ جانیپا جوگی آیا، کھڑا رہا، لمبا آدمی. ایک ہماری چھوٹی سی پیر حسن کبیر دین کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے اور اس کا نام ہے پیر ستگر نور نہ پوتلا. سیونٹی 73 ہماری کتابیں ہیں گنانوں کی. اس میں 6 کتابیں ہیں جس میں ہمارے 100 گنان ہیں، تو 630 گنان ہیں ہمارے. باقی 68 یا 69 ہماری کتابیں ہیں جن کو ہم گنان نہیں کہتے، شاستر کہتے ہیں. ان میں یہ ایک شاستر ہے پھر ستگر نور نہ پتلا. پتلا نچایا پھر ستگر نور نے، یہ مٹی کی مورتیوں کو ڈانس کرایا. تو جانیپا جب یہ جوگی آیا تو راجا نے کہا کہ یہ بھگوان کا اوتار ہے. کون؟ پھر ستگر نور کو کہتے ہیں یہ بھگوان کا اوتار ہے. اس نے قبول نہیں کیا. ستگر نور کو کہتا ہے کہ اگر آپ بہت ایسے مہاتما ہو تو دیکھو میں یہ اپنا ڈنڈا، اس کے پاس ایک ڈنڈا رہتا تھا، اور عموماً یوگی لوگ ایک ڈنڈا رکھتے ہیں، اور ایک ڈنڈا میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ ملا بھی رکھتے ہیں جو مسجد کے اندر آ کے خطبہ پڑھتے ہیں نماز کے پہلے. ان کے پاس بھی ایک ڈنڈا ہوتا ہے، اور وہ ڈنڈا عموماً اپنی ہائٹ سے اونچا ہوتا ہے. اگر وہ 5 فٹ کا ہے تو وہ 5.25 فٹ کا ہوگا. یہ ڈنڈا کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ جب ہی بوڑھے ہو گئے تو ویک ہو گئے، حضور زیادہ دیر کھڑے نہیں رہ سکتے تھے، تو آپ ڈنڈا ہاتھ میں رکھ کے نا تو اس کو ٹیک لگا کے ایسا نبی کریم تھوڑی ٹیک لے لیتے تھے، بولا کرتے تھے. پھر جب بھی بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تو پھر لوگوں نے مل کے تو
آپ کے لیے ایک ممبر بنایا. ممبر سٹیپس ہوتی ہیں, 3-4 سٹیپس ہوتی ہیں کرسی کی طرح, سیڑھیاں ہوتی ہیں جیسے ہم سیڑھیاں چڑھتے ہیں. تو حضور پہلے سٹیپ پہ بیٹھے, پھر اور زیادہ بوڑھے ہو گئے تو دوسرے سٹیپ پہ چلے گئے. تو اس کے پاس بھی ایک ڈنڈا تھا, اور یہ ڈنڈا اس کی آفس کی ایک ایمبلم تھی. کہنے لگا پیر کو تھوڑا پانی لینا, میں یہ ڈنڈا اوپر پھینکتا ہوں, میں یہ ڈنڈا اوپر پھینکتا ہوں تو تم یہ ڈنڈا نیچے لے کے آؤ, مجھے دکھاؤ. پھر ماں باپ ہنسنے لگے, اٹھے اپنی جگہ سے, باہر آئے مندر سے. جانی پا یوگی نے ایسا ڈنڈا اوپر پھرایا تو ڈنڈا اوپر چڑھتا رہا, چڑھتا رہا, چڑھتا رہا. اتنی دیر میں تو ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے تھے. ہمارے پیر ماں باپ نے اپنے پاؤں سے سینڈل نکالی, بوٹ نہیں تھے, شوز نہیں تھے, لیکن سینڈل تھی چپل کی طرح. حضور نے چپل نکالی اور چپل کو ایسا حکم کیا اوپر جا کے ڈنڈا لے کے آؤ. چپل اس طرح سے اوپر گیا جیسے ریوالور کی گولی جاتی ہے, اور ڈنڈے کو مارتے مارتے یہ چپل ڈنڈے کو مارے اور اس طرح اس کو نیچے لے کے آئے. لوگ حیران ہو گئے. جانی پا پاؤں پڑا, سارے لوگ پاؤں پڑے. اب اس میں ایک یوگی تھی, یوگینی یعنی عورت جوگی تھی, وہ آئی. وہ کہنے لگی جو میں کرتی ہوں دیکھو. کیا کرتی ہے کہ اس نے ایک سانپ اپنے منہ میں ڈالا. کہنے لگی کہ یہ سانپ میرے سارے بدن میں سے, ہاتھوں میں سے ہو کے ریکٹم میں سے نکلے گا. جب یہ سانپ اندر گیا, اس کے پیٹ تک پہنچا, تو پھر ماں باپ کہنے لگے اے سانپ, میرا حکم ہے جہاں ہو ادھر ٹھہرے جاؤ. وہ سانپ ٹھہر گیا. اب سانپ اندر ہے, باہر نہیں نکلا. اور یہ جو جوگینی تھی وہ تڑپنے لگی, پیر کے پاؤں پہ سر رگڑے. لوگوں نے بھی کہا پیر ماں باپ آپ اس پہ دیا کرو. راجا نے بھی کہا, حکم ہوا تو سانپ نکل آیا. اب جوگنی بھی پاؤں پڑی. سدگرو نور کا یہ پہلا معجزہ تھا. راجا اسماعیلی بنا مسلمان, یعنی اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ راجا کا نام عبداللہ رکھ دیا, وہ راجا ہی رہا. لوگ بھی جو تھے ان میں سے بھی لگ بھگ 1100 آدمی, اور یہ 1100 کی فگر ہمارے پیر شمس نے دی ہے کہ پیر شمس 180 برس بعد آئے. یہاں پیر نے ان کو نماز نہیں سکھائی, پیر نے ان کو روزے رکھنے کی بات نہیں کی, کیونکہ ہندوؤں کے دل کے اندر جو اسلام کے خلاف جو نفرت تھی, اس نفرت کے لیے یہ موقع نہیں ہے کہ ان کو اسلام میں اس طرح داخل کیا جائے کہ تم اذان دو, نماز پڑھو, روزے رکھو. یہ بات نہیں تھی. پیر نے ان کو مرید بنایا, اسماعیلی ست پنتھ کے اندر ان کو قبول کیا, ان کو گپتی بنایا کہ تم گپتی ہی رہو, مگر جو وشنو ہے وہ علی ہے, عربستان میں پیدا ہوا, اور گرو برہما جو ہے وہ محمد ہے. تم جس کی انتظار کرتے رہے ہو 10ویں اوتار کی, وہ عربستان میں پیدا ہو چکا ہے. میں اس کی طرف سے آیا ہوں. اور یہ معجزے دیکھنے کے بعد ان لوگوں کو یقین بھی آ گیا, کنورٹ ہو گئے, اور اسماعیلی مذہب کے اندر یہ لوگ آئے. اس طرح ہندوستان کے اندر ہمارے پیروں نے معجزے, ایسے تو کتنے سینکڑوں معجزے ہیں. میں سب کے معجزے کی باتیں میں کرنے نہیں آیا, لیکن آج مجھے یہ کہنا ہے, اور میں کہنے کے لیے ہی یہ ساری بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتائی کہ اسماعیلی طریقہ, یہ ہمارا جو اسماعیلی ست پنتھ ہے, اس کو ایک معمولی چیز نہیں سمجھنا. ہمارے بہت سے اسماعیلی ہیں کہ جن کو مذہب کا پتہ نہیں, تو ان کے خیالات گھومتے ہیں اور اول شول بھی بکتے رہتے ہیں مذہب کے خلاف, امام کے اوپر بھی اٹیک کرتے رہتے ہیں.
اور آج میں دیکھ رہا ہوں، مجھے 9-10 مہینے ہوئے، میں نے سارے یونائٹڈ اسٹیٹس کی ٹرپ کی ہے. یہ میرا آخری ٹرپ کا یہ موقع ہے. کل میں نے اپنا سارا یونائٹڈ اسٹیٹس پورا کیا 9-10 مہینے میں، اور مجھے جاننا ملا، بہت سی چیزیں جاننے ملی. کیا جاننا ملا؟ کچھ ایسے لوگ ہیں ہندوستان پاکستان سے آئے ہیں اسماعیلی کے طور پہ، یہاں آ کے جماعت خانے نہیں آتے، مسجدوں میں جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دعا نہیں پڑھتے. ایسے بھی لوگ ہیں جو جماعت خانے کبھی کبھی آ جاتے ہیں لیکن دعا میں بیٹھے ہوتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے، ایک بات بھی نہیں پیتے، آتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں. جب اشاعت و دیدار کا پنجہ ہوتا ہے تو پنجہ لے لیتے ہیں. ایسے بھی مرید ہیں جو جماعت خانے آتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنے مذہب کا ابھی تک پتہ نہیں ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت سی ہندوؤں کی رسمیں ہیں، ہمارے گنانوں میں ہندوؤں کے نام ہیں. تو کیا ہوا؟ قرآن شریف کے اندر بھی نان مسلمانوں کے قصے خدا نے بیان کیے ہیں، جو مسلمان نہیں تھے، کافروں کی باتیں کی ہوئی ہے اللہ نے. اس کے اندر بھی ایسے بہت سے الفاظ ہیں کہ جو عربی زبان کے اندر نہیں تھے، باہر کی قوموں میں سے آتے تھے. یہ ایک تاریخ ہے، ہسٹری ہے کہ جو ہمارے گنانوں کے اندر راجا ہریش چندر کی بات کی. اب راجا ہریش چندر کو کئی ہزار سال ہو چکے ہیں، تو کیا راجا ہریش چندر کا نام لینے میں ہمیں گناہ ہے؟ بھائی ہریش چندر اس کا مطلب یہ ہے اللہ کا چاند، تو بدر علی نام رکھ دو ہریش چندر کی جگہ تو خوش ہو جائیں گے. ابھی ہریش چندر بولیں گے تو ہم کو برا لگے گا. یہ ہماری اگنورنس ہے. پیروں نے اس طرح یہ مذہب اسماعیلی مذہب شروع کیا. یہ لوگ گپتی رہے، آج بھی زندہ رہو. آج بھی ہندوستان کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ گپتی اسماعیلی ہیں. وہ ہندو ہیں، ہندوؤں جیسے کپڑے پہنتے ہیں، ہندوؤں کی طرح رہتے ہیں، تمام رسم و رواج ہندوؤں کی ہے، لیکن اسماعیلی ہیں. دسویں دیتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، مولا کو مانتے ہیں، مگر چھپ کے مانتے ہیں. یہی چیز سدگرو نور نے شروع کی. مذہب کیا ہے؟ امام کی تابعداری، اللہ کے نور کی شناخت. اگر ہم اللہ کا کلام دیکھتے ہیں، محمد مصطفیٰ کا کلام دیکھتے ہیں، تو ہم کو کئی سوالوں کے جواب نہیں ملتے. فار انسٹنس، اللہ کہتا ہے میرا دین جو ہے وہ اسلام شیلی آخری قسط ہے. اس کے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ سب مسلمان تھے. مسلمان ہم کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو عربی جانتا ہوئے یا عربوں کی سویلائزیشن پہ چلے. کیا یہ مسلمان؟ اللہ کہتا ہے ہر نبی میرا مسلمان تھا، اور ہم مسلمان اس کو سمجھتے ہیں کہ جو عربی جانتا ہوئے، عربوں کا ڈریس پہنے، 5 وقت نماز پڑھے. یہ بات نہیں ہے. جو حقیقت سمجھنے جیسی ہے وہ حقیقت ہے. ہم ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے، نوح نبی تھے وہ مسلمان تھے. چلو یہ مان لو، ہم کو 96 نبیوں کے نام قرآن، تورات اور زبور میں سے ملتے ہیں. 96 محمد کے ساتھ، آدم سے لے کے محمد تک ہم کو 96 نبیوں کے نام ملتے ہیں. اور اللہ کہتا ہے کہ 124,000 نبی بھیجے، تو باقی کے کدھر تھے؟ اللہ کہتا ہے ہر ملک میں، ہر قوم میں، ہر زمانے کے اندر میں نبی بھیجتا رہا. تو ہندوستان میں بھی نبی آئے ہوئیں گے نا اللہ کے کہنے سے. تو ہندوستان کے اندر نبی آئے ہوں گے تو ان کے نام کوئی محمد اور عیسیٰ جیسے تو نہیں ہوں گے. چائنا میں نبی آئے، افریقہ میں آئے، ارے یہاں بھی آئے اسٹیٹس کے اندر، جو ہمیں پتہ نہیں ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے ہر ملک میں. تو اسٹیٹس بھی ایک ملک ہے، میکسیکو ملک ہے، کینیڈا ملک ہے. تو ان ملکوں کے اندر بھی نبی آئے ہوں گے، ہم کو معلوم نہیں، ہسٹری ابھی مٹ چکی ہے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہر جگہ خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، خدا کا میسج لانے والے لوگ موجود رہے. تو ان لوگوں کے اندر بھی خدا تعالیٰ کی جو تعلیم تھی، اس تعلیم کو یہ کہہ کہ یہ تو ہندوؤں کی بات ہے، ہمارے اندر نفرت پیدا ہو رہی ہے. جو نفرت مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کے دل میں ہے. ہمارا مذہب اسماعیلی طریقہ جو ہے
اس نے اس چیز کو کلیئر کر دیا. رام رحمان دونوں ایک گسائی. گسائی کہتے ہیں مالک کو. مورکھ مرام نہ جانے صاحب جی تو مورے من بھا. مورخ جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ رام اور رحمان ایک ہی گسائی ہے، ایک ہی مالک ہے. ہندو، مسلمان، عیسائی، بدھ، سکھ، جتنے بھی دنیا کے لوگ ہیں ان کو پیدا کرنے والا ایک ہی پروردگار ہے. پھر وہ کسی بھی طریقے سے مانے. ایک باپ کے 10 بیٹے ہوئے، ماں کی ککھ میں سے نکلے ہیں، ایک ہی ماں ہے، ایک ہی باپ ہے، لیکن سب کی عادتیں جدا جدا ہیں، خیالات جدا جدا ہے، ان کی لائکنگ جدی جدی ہے. یہ خدا کی صفتیں ہیں کہ اس نے ویرائٹیز بنائی ہیں. ایک درخت میں دیکھو، میرا خیال ہے 1,00,000 1,50,000 پتے ہوں گے. اب ایک پتا دوسرے پتے سے ملتا نہیں. کسی نہ کسی طریقے سے اس کی موٹائی، چھوٹائی، لمبائی، چوڑائی کے اندر فرق پیدا ہے. یہ خدا کی صفتیں ہیں. ہندوستان کے اندر لاکھوں سال سے ان کی جو تہذیب چلی آتی تھی، جس وقت مہا بھارت ہوئی ہندوستان برباد ہو گیا. مہا بھارت کے اندر کہا جاتا ہے کہ نوانو کشونی، کشونی عربی زبان سنسکرت کا لفظ ہے، اور ایک کشونی جو ہے وہ 99 کروڑ کی ہے. ایک ارب، ایک کشونی، ایسا 99 کشونی لوگ مارے گئے. اس وقت جتنی بھی دنیا تھی اور ساری دنیا کے راجا مہاراجا اس کے اندر انوالو ہو گئے. کہا جاتا ہے کہ 10% بھی لوگ باقی نہ بچے. 90% پاپولیشن برباد ہو گئی، سب کچھ برباد ہو گیا. اور مہا بھارت کو 7,200 برس ہوئے ہیں. مہا بھارت کے بعد دنیا کئی ہزار سال تک ڈورمنٹ رہی، کوئی طرح کی اس میں ایکٹیویٹیز نہیں تھی. پھر آستے 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 پڑھے لکھے لوگ پیدا ہوتے رہے اور انہوں نے پرانی ہسٹریاں نکال کے نئے سرے سے شروع کیا. اب مہا بھارت جو وہ ہوئی تھی، ایسی ایک مہا بھارت آنے والے 100-150 برس کے اندر ہونے والی ہے. دنیا برباد ہو جائے گی. میں آپ کو یہ گنانوں میں سے کہہ رہا ہوں. ہمارے پیروں نے گنانوں کے اندر پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کی سب باتیں ہمیں بتائی ہیں. تو پھر سدگرو نور نے جب یہ ہندوستان میں دعوت کی تو پہلے انہوں نے اپنے آپ کو بدلایا، ہندو کا نام رکھا، ان کی لینگویج بولی، ان جیسے ڈریسز پہنے، پھر اپنے معجزے سے ان کو اٹریکٹ کیا اور پھر گنان ان کو دیے کہ گنان کے اندر جو نصیحت ہے وہ اس پہ عمل کرو. ہمارے پیروں کے بعد امام ادھر آئے. پہلے امام حسن علی شاہ ماں باپ تھے. گنان میں لکھا ہوا کہ 13ویں صدی نو کول چھ موٹو سید امام شاہ کا گنان ہے. 13ویں صدی ہجری سن 13ویں میں مولانا حسن علی شاہ ہندوستان آئے. تو یہ جو ہندوستان میں امام کا پاؤں پڑا، یہ اس لیے پاؤں پڑا کہ آہستہ آہستہ وہ جماعت کے جو چھپی ہوئی جماعت ہے اندر جمپو دیپ کے اندر، جمپو دیپ یہ ہندوستان، کشمیر، سارا اپنا پاکستان، برما اور ملایا کا تھوڑا سا حصہ، نیپال، بھوٹان، یہ سارا علاقہ جو ہے اس کو جمپو دیپ کہتے ہیں. تو یہ جمپو دیپ کے اندر جو مرید تھے وہ تقریباً 1,00,000 برس سے زیادہ کے مرید تھے. ہندوستان کا جو ہمارے مذہب کے ساتھ، ست پنتھ کے ساتھ جو ہندوستان کا تعلق ہے وہ 1,00,000 برس سے زیادہ کا ہے، جو آج میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا. بہت بڑی بات ہے. مگر ہندوستان کے ان مریدوں نے پیروں کے کہنے کے حساب سے لائف کے بعد لائف اور لائف آفٹر لائف اوپر نہ آ سکے. ایوولوشن کی تھیوری کے حساب سے
انہوں نے بہت دکھ اٹھائے، تکلیفیں اٹھائیں۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، دیکھو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان میں علم نہیں ہے، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کی جو نظر ہے وہ لمیٹڈ رہ گئی ہے، اس لیے وہ بہت سی چیزیں اندر کی سمجھ ہی نہیں سکے۔ ایوولوشن کی تھیوری اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے، لائف آفٹر لائف کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ ہندوؤں کے اندر ایک بڑی مشہور چیز ہے لا آف کرما، وہ قرآن پاک عمل کے حساب سے بھرا پڑا ہے۔ ہمارے پیروں نے قرآن شریف کی اس تعلیم کو اپنے گنانوں کے اندر سمجھایا ہے، کہ جس کے لیے امام نے سٹیمپ لگائی، امام سلطان محمد شاہ نے، کہ جو گنان ہے پیروں کے وہ قرآن شریف کی تفسیر ہے۔ تفسیر کہتے ہیں انٹرپریٹیشن کو۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے گنان ضروری ہے، کیونکہ ہماری زبان ہے، اور اگر گنان سمجھ آتے ہیں تو قرآن بھی سمجھ میں آتا ہے۔ صدرین جو تھے وہ قرآن لکھتے تھے اور بیچا کرتے تھے، اس میں سے دسمن نکال کے کھاتے تھے، کیونکہ قرآن علی نبی کے گھر پہ اترا، اور علی نبی کی نسل، یہ ہمارے شاہ پیر جو ہیں یہ علی نبی کی نسل، بی بی فاطمہ کی اولاد ہیں۔ میں اپنی باتوں میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن علی نبی کے گھر میں اترا، حضرت ابو بکر اور عمر کے گھر میں قرآن نہیں اترا، ہمارے مولا کے گھر میں اترا۔ تو قرآن کے اوپر جتنا ہمارا تعلق ہے یا دعویٰ ہے اتنا دوسروں کا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے مولا کے گھر میں قرآن اترا ہے، قرآن پڑھو اور سمجھو، کیونکہ قرآن ہمارا ہے، ہمارے مولا کا ہے۔ تو ہمارے اماموں نے گنانوں کے اندر ہمیں قرآن کی تعلیم بتائی۔ ایک اللہ ہے، اللہ ایک قسم سب کا، محمد اس کا نبی ہے، اور محمد کو سمجھے بغیر ہم امام کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور قرآن پڑھو، کیونکہ قرآن جو ہے وہ مومن کے دل کے اندر رہتا ہے۔ مومن دل قرآن، مشرک من تو کافر کہیں۔ جس آدمی کے دل کے اندر دو خدا کی باتیں ہیں وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے۔ مومن دل قرآن، مومن کا جو دل ہے وہ قرآن کی طرح ہے۔ گنانوں کی اس تعلیم کو سمجھنے کے بعد ہمیں سوچتا کیا ہے؟ روحانیت سوچتی ہے۔ کیا ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، 80-100 برس جیے اور مر گئے؟ کیا انسان کی زندگی صرف یہ 2 اینڈز میں ہے؟ 100 برس سمجھ لو، اس کے اندر آدمی پیدا ہوتا ہے 6-7 برس تک تو وہ بچپن میں رہتا ہے، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے، لڑکا بنتا ہے، لڑکی بنتی ہے، 12-13 سال کی عمر میں جوان ہوتے ہیں، 20-25 برس کی عمر کے اندر شادی کرتے ہیں، اپنا رزق کماتے ہیں، پھر بچے ہوتے ہیں، فیملی ہوتی ہے، 50-60 برس کی عمر تک کھایا پیا، دغا فریب کیا، چوری چکاری کی، جھوٹ بولے، دولت اکٹھی کی، ایک خوبصورت مکان لیا، موٹر وغیرہ ہے، نوکر چاکر ہے، 60-65 برس میں بوڑھا ہو گیا، 70-80-85 برس کی عمر میں مر گیا، بس زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ کیا خدا نے یہ سب اتنی کرامت کی، اتنی سرشٹی پیدا کی، اتنی کائنات بنائی، کریشن کی، یہ 70-80-100 برس کے لیے؟ اور اس کے اندر انسان کی ایکٹیو لائف کتنی؟ 10-12 برس تک تو بچہ ہوتا ہے، آج 20-25 برس تک تو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، پھر کہیں جا کے وہ روزگار وغیرہ میں پڑھتے ہیں، 65 برس میں ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں۔ تو 40 برس کے قریب ہماری زندگی کے ایکٹیو اور پروڈکٹیو ہوتے ہیں۔ بس ہماری کیا یہی زندگی ہے؟ کیا ہم اس لیے دنیا میں آئے؟ کیا ہمارا بدن جو ہے یہی چیز ہماری ملکت ہے؟ کبھی بیٹھ کے ہم نے اسٹڈی کیا؟ پیر کہتے ہیں کہ جب تو ماں کے پیٹ میں اسٹیبلش ہوا، سپرم آیا، تو اس وقت تیرا حساب کتاب لکھا گیا۔ جب تو 16 ویک کا ہوا تو تیرے اندر روح داخل ہوئی، اس کے پہلے روح نہیں تھی، لائف تھی۔ روح اور چیز ہے،
जीव और शीश है। ये चीजें हमें पीरों ने बताई थिंकर्स के लिए, आखिरत की थिंकिंग के लिए। नबी करीम हम इतना ही है, नमाज पढ़े, रोजा रखे, जो आज मुसलमान कर रहे हैं। हुजूर फरमाया नहीं, इससे बहुत ज्यादा है। तो यह नबी और क्या है? तब फिर नबी ने उनको यही कहा कि देखो, तुम पैदा हुए, एक दिन मर जाओगे। ऐसा नहीं समझना कि यही दुनिया और यही जिंदगी है। जिस तरह तुम गायब से आए, मौत के बाद गायब में चले गए, लेकिन और दुनिया भी है कि जो तुमको आंखों से नजर नहीं आती, कानों से सुन नहीं सकते। या नबी वो क्या है? हुजूर फरमाया वो रूहानी दुनिया है। या नबी उस दुनिया के लिए हम क्या करें? अल्लाह के नबी ने फरमाया आधी रात को अपनी नींद में से उठो, अंधेरे में उठो, अपने मौला को याद करो, आहिस्ता आहिस्ता उसके नाम का विरद करो, या अल्लाह या अल्लाह। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है नबी, आधी रात के बाद या एक तिहाई रात, 1/3 नाइट, तू और तेरी पार्टी वाले, ये पार्टी वाले रात को उठ के अल्लाह की इबादत करते हो। अल्लाह उससे वाकिफ है, हम उसकी नजदीकी चाहते हैं। हम जब किसी को मिलना चाहते हैं तो उसको याद करते हैं, और जब हम किसी को याद करते हैं तो हम पुकार करते हैं, हम उसका नाम लेते हैं। खुदा का नाम लेना इबादत है। सिर्फ इतना ही नहीं, खुदा के नाम में हमारे लिए इश्क और मोहब्बत है। अल्लाह फरमाया आधी रात को उठ के अल्लाह को याद किया करो। और ये वो लोग थे कि जो आधी रात को उठ के आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में अल्लाह को याद करते थे। अल्लाह कहते हैं अंधेरे में। क्यों अंधेरे में? इसलिए कि अगर आंखें खुली हैं तो इंसान कंसंट्रेट नहीं कर सकता, इधर उधर उसको चीजें नजर आती हैं, आदमी आते हैं जाते हैं। आधी रात को अंधेरे में इसलिए भी है कि उस वक्त आदमी भी सोए हैं, जानवर भी सोए हैं, उस वक्त कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। आधी रात को इसलिए कि आधी रात के बाद उठना बड़ा मुश्किल है। शौक होवे बंदगी का और इश्क होवे अल्लाह का, वही आधी रात को उठ के इस तरह से बंदगी करते हैं। तो हमारे पीरों ने इनको मजहब सिखाया। शाम को उस जमाने के अंदर जमात खानों को धर्मशाला कहते थे। धर्मशाला मजहब पे अमल करने की जगह। और फिर सतगुरु नूर माँ बाप ने संस्कृत का एक लफ्ज कॉइन किया। कॉइन मीन्स बनाया, वो है गत। गत कहते हैं संस्कृत डिक्शनरी में शरणे जवानी जगह, जहां जाके हमें प्रोटेक्शन मिले उस जगह को संस्कृत में गत कहते हैं। देखो ये हम गत में बैठे हैं, जहां लोग मिलके बैठ के इबादत करते हैं। गत लोका जिए उमायो शाम, गत सरोवर मा झीलता मोती अमूलक लादा। ये गत है। इसको पीर ने एक झील की तरह, एक लेक की तरह बनाया कि जो गत है वो एक लेक है जिसमें बहुत से मोती हैं। वो मोती एक तो खानावदान मिलती है, ये मोती है। दुआ पढ़ते हैं, ये मोती है। किनान बोलते हैं, ये मोती है। तस्बीह निकालते हैं, ये मोती है। इधर आके जो सुख मिलता है, जो शांति मिलती है, गुनाहों से बचने के लिए जो हमें थोड़ा सा वक्त मिलता है, ये अजीम नियामतें हैं खुदा ताला की। फिर फरमाया शाम को तुम गत में मिलो, उसका नाम धर्मशाला रखा। और हम गिनानों में से मुझे मिला है कि गत किस तरह चालू हुई। एक स्टोर था बहुत बड़ा, वो स्टोर को साफ क्लीन करके फिर माँ बाप ने वहां जमात चालू की, मुखी बनाया, कमरिया बनाया।
اس طرح سے جماعت کا سلسلہ جو آج ہے یہ 1000 برس ہوا کہ سدگرو نور نے بنایا، اور اس کے بعد دوسرے پیروں نے آ کے اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلیاں بھی کی، ہمارے اماموں نے بھی تبدیلیاں کی۔ میں نے تھوڑے ہی دن پہلے ایک واعظ میں ذکر کیا کہ 1899 101 برس پہلے امام سلطان محمد شاہ داتار زنزبار گئے۔ سلطان محمد شاہ کی عمر اس وقت 23 ایئرس کی تھی، 22 ایئرس کی۔ پیر بھی ہے، شاہ بھی ہے۔ مولا ادھر ٹھہرے، 1 مہینے تک تو جماعت کے کام کاج کیے، مہمانیاں کھائیں، فرمان کیے، اور پھر ایک دن یکایک کسی کو خبر کیے بغیر مولا راجا کی گاڑی کے اندر، گھوڑا گاڑی میں زنزبار کے جماعت خانے میں آئے۔ بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مولا کی گاڑی ہے، باغے اوپر، مفتی صاحب مولا باپا آیا، مولا باپا آیا۔ مفتی صاحب کامڑے صاحب نیچے آئے، مولا کو ریسیو کیا، سرکار اوپر آئے، کرسی منگائی گئی، مولانا سلطان محمد شاہ زنزبار کے جماعت خانے میں بیٹھے۔ اس وقت یہ جماعت خانہ جو ابھی زنزبار کا نہیں تھا، مگر اسی جگہ پرانا جماعت خانہ تھا۔ جماعت اکٹھی ہو گئی، ارد گرد جو لوگ نہیں آئے تھے ان کو پتہ لگ گیا، بھاگتے بھاگتے آئے، جماعت خانہ بھر گیا۔ مولا فرمایا میں تم کو کہے بغیر آ گیا ہوں، مجھے دیکھنا ہے کہ تم اپنے جماعت خانے میں کیا کرتے ہو۔ ابھی تک دعا کا ٹائم نہیں ہوا تھا۔ مولا بیٹھے، کچھ باتیں کی، مکھی کمڑیا دونوں سائڈ پہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ جب یہ ٹائم ہوا دعا کا تو مکھی نے عرض کی خداوند دعا کا ٹائم ہوا، اچھا دعا پڑھو۔ اب امام بیٹھا ہے، دعا پڑھائی جا رہی ہے۔ حاضر امام کی حاضری میں دعا پڑھی جائے، کتنا آدمی کو سکھ ملے اور کتنا ثواب ملے۔ جب یہ دعا پوری ہوئی تو سلطان محمد شاہ نے خانوادان فرمائی جو مکھی بولتے ہیں، اس وقت پرانی دعا تھی۔ بعد میں مکھی کو پوچھا مکھی ابھی کیا ہے، تو کہنے لگا خداوند ابھی ہم ناندی کریں گے۔ اچھا، اس وقت پہلی دعا کے بعد ناندی ہوتی تھی، ناندی لے کے لوگ گھر چلے جاتے تھے کسی کو جانا ہوگا تو۔ جب یہ ناندی شروع ہوئی تو امام خود کھڑے ہو کے تو ناندی والے کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے۔ ابھی وہ ناندی والا تھر تھراتا ہے، مولا ادھر کھڑا ہے، مولا کو کچھ ناندی لینی نہیں، دیکھتا تھا۔ تو جب اس نے بہت کھینچا تو صاحب فرمایا دیکھو 3 دفعہ بولو، بہت زیادہ مت کھینچو۔ وہ زمانے میں جرمن جو ایسٹ افریقہ ہے وہ جرمن کا تھا، اس میں خاص طور پہ ٹانگانی کا، اور زنزبار جو تھا وہ اس وقت سلطان کی سلطنت تھی، مگر پھر بھی انڈیا کا روپیہ چلتا تھا، تو جماعت خانے کے اندر روپیہ چلتا تھا، روپیہ اور آنے اور پیسے۔ تو کبھی وہ خالی ایک مثال دیتا ہوں کہ اس نے کہا بھائی 6 پیسے 6 پیسے 6 پیسے 6 پیسے، سلطان نے فرمایا زیادہ مت کھینچو۔ ہمارے روحانی بچے نے ہم کو مہمانی کھلائی، ہم نے کھا لی، اب واللہ 1 روپے کی چیز 1 آنے میں چلی جائے، زیادہ مت کھینچو۔ ابھی اس کے اوپر سے میرے یہ کہنے سے ایسا نہیں سمجھنا کہ ابو علی مشنوری نے کہا ہے ڈالر کی چیز 10 سینٹ میں دے دو، نہیں، ایسا مت ماننا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مولا فرمایا 3 دفعہ بولو، اگر کوئی نہیں بڑھتا تو دے دو۔ اور جب یہ دینے جاؤ نا، ہم ادھر کیا بولتے ہیں، کھٹو، سلطان محمد شاہ کے الفاظ کیا تھے، خیر پاؤ۔ جب یہ ناندی کو کھٹتا ہے تو اس کو ناندی دیتے، بولے خیر پاؤ۔ خیر پاؤ کا مطلب تم کو خیر ملے، برکت ملے۔ پھر مولا آ کے بیٹھ گئے، مکھی ابھی کیا ہے، خدا ابھی ہم گنان بولیں گے، اچھا گنان بولیں گے۔ اس کے اندر بھی مولا نے کچھ ڈائریکشن دی، پھر فرمان پڑے گئے۔ ابھی کیا مکھی، خدا ابھی واعظ ہوگی، چلو اس کے بعد کیا ہے، دوسری دعا ہو گئے، اور پھر کیا ہے، تسبیح ہو گئے، پھر کیا ہے، لوگ گھر چلے جائیں۔ مولا گھر چلے گئے، پھر دوسرے دن واپس آئے اور چینجز کیے۔ پہلی دعا کے بعد کھڑے ہو کے تسبیح نکالو جو دوسری دعا کے بعد نکالتے ہو۔ ادھر جو ایسٹ افریقہ کا سسٹم تھا وہ یورپ اور امریکہ کے اندر وہ سسٹم حضرت امام نے منظور کیا ہے۔ انڈیا پاکستان میں آج بھی
دوسری دعا کے بعد کھڑے ہو کے تسبیح نکالتے ہیں. یہ امام نے افریقہ میں بند کیا اور پہلی دعا کے بعد کھڑے ہو کے تسبیح نکالتے ہیں. اس کے بعد مولا فرمایا کنان پڑھو، دعا فرمان پڑھو، واز ہو گئے تو واز کراؤ، پھر دوسری دعا پڑھو، پھر ناندی کرو، اور پھر جس کو جانا ہے ناندی لینی ہے بیٹھے، نہیں لینی تو چلا جائے. یہ سسٹم مولا نے چینج کیا ادھر. میں نے آپ کو یہ بات ہسٹوریکل اس لیے بیان کی کہ ہمارے مذہب کے اندر ہمارا ماسٹر، ہمارا مالک، ہمارا مولا جیتا بیٹھا ہے اور وہ چینج کرتا ہے اور کسی کو چینج کرنے کا کوئی حق نہیں. اور ہر زمانے کے اندر ہمارے پیروں یا اماموں کو جو ٹھیک لگا انہوں نے ہمارے لیے دیا. تو اس طرح ہمارے پیروں نے ہمیں یہ رستہ بتایا. پیر کہتے ہیں دیکھو تمہارا دل صاف ہونا چاہیے، زبان سے یالی یالی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. ایک پاس میں پیر کہتے ہیں کہ بگلا اور ہنس دونوں سفید ہیں، لیکن بگلا جو ہے وہ گند کھاتا ہے، ہنس موتی کھاتا ہے. تو اس طرح کہنے کا مقصد کیا تھا کہ خالی منہ سے بولنے سے کچھ خدا نہیں ملتا. سر سانچا کا مطلب ہے محنت کرو، قربانی کرو. ابھی دوسرا جو پاٹ ہے، ستگر کہہ رہے سر سانٹا جو کیجیے. ابھی سر سانٹا کہتے ہیں لین دین. $1 دو، ایک پین لے لو، $1 دو، ایک بریڈ خرید لو، پیسے دو اور کچھ لے لو. اس کو ساٹا کہتے ہیں، ایکسچینج. پھر کہتے ہیں کہ سر ساٹا کرو، لیکن سر دے کے کچھ لینا. جو پیو جی بکتا ہو بے ہاٹ. مولا اگر دکان پہ بکتا ہے اور اس کی قیمت کیا ہے تمہارا سر، تو پھر کہتے ہیں اچھا دیری مت کرو، کاٹ کے دے دو جلدی سے، کیونکہ یہ سستا بھاؤ ہے. یہاں کا تھیم کیا ہے اس پاٹ کا تھیم ہے قربانی. کہ سر دینے سے بھی اگر مولا راضی ہوتا ہے تو دینداروں وہ سر دے دو. ابراہیم علیہ السلام کو کیا ہوا؟ نبی تھے، رسول تھے. اللہ کہتا تو اپنے پیاری سے پیاری چیز میرے رستے پہ قربان کر، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا. مذہب کے اندر خدا کی مہربانی اور خدا کی برکت، خدا کی رحمت، خدا کا نور اور اس کی خوشی حاصل کرنے کے لیے ہمیں دکھ اٹھانے پڑتے ہیں اور پڑھنے چاہیے. کیونکہ ان دکھوں کو دیکھ کے اگر مولا ملتا ہے تو ایسے تو بہت اچھا ہے. صبح اٹھنا مشکل ہے نا، صبح 4 بجے آنا جماعت خانے میں مشکل ہے، لیکن کبھی یہ مشکل ہم اٹھا لیں گے تو یہ ہماری قربانی ہے. نور کو پانے کے لیے ہم اتنی قیمت نہیں دے سکتے. اپنا گھر بار چھوڑ کے، کام چھوڑ کے جماعت خانے آویں، حضرت امام کی محبت کے لیے آویں، تو ہم یہ نہیں کر سکتے. یہی چیز ایمان کی ماپ ہے، میجرمنٹ ہے کہ ہم اپنے امام کو کتنا چاہتے ہیں. اسماعیلی مذہب جو ہے اس کا سارا دور و مدار محبت کے اوپر ہے. ہم اپنے مولا سے پیار کرتے ہیں، اور پیار کے اندر قربانی تو کوئی بڑی چیز ہی نہیں ہے. ہم اپنے مولا کی حکم برداری میں رہتے ہیں، محبت سے رہتے ہیں. پھر بھی ہمارا مولا ایسا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا جاتا ہے. ہمارا مذہب مشکل نہیں ہے، مشکلیں ہیں، اور وہ مشکلیں ہیں صبح کی عبادت کے لیے، مشکلیں ہیں اپنے مذہب کو ٹکانے کے لیے. لیکن مذہب پہ عمل کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی من میں دھار لے تو اس کے لیے مشکل آسان ہو جاتی ہے. اور روز جماعت خانے آؤ، یہ قربانی ہے. اپنی محنت کی ہوئی کمائی میں سے ہمارے مذہب کے اصولوں کے حساب سے اس میں سے 10 من نکالو، جو مولا کا حق ہے. یہ بھی ایک قربانی ہے. اور آپ کو کسی نے گالی دی یا کچھ برا کیا، آپ کو غصہ آ گیا، اس غصے کو کنٹرول کر لو، یہ بھی قربانی ہے. وگرنہ آپ اس کو تھپڑ مار دو یا اور جھگڑا بڑھ جائے. آپ کسی کا حق نہ کھاؤ، بھلے آپ کو کتنی بھی تکلیف ہوتی ہوئے، یہ قربانی ہے. آپ اپنا دکھ برداشت کر کے دوسرے کو سکھ دو، یہ قربانی ہے. تو ایسی بہت سی چیزیں جو ہمارے مذہب کی ہیں
ان کے پیچھے قربانی ہی کا سیکریفائس کا مادہ ہے. اور یہ اسماعیلی مذہب کی خصوصی طور پہ اسلام کی یہ جان ہے. اسلام قربانی مانگتا ہے. سبمٹ ٹو دی ول آف اللہ. اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے مطابق سبمٹ کر دینا یہ اسلام ہے, یہ اسماعیلی مذہب ہے. مولا آپ کو سکھی آباد رکھے, ایمان کی سلامتی دے رہے, حقیقت کی سمجھ دے رہے, اپنی معرفت دے رہے, بدیوں برائیوں سے بچاوے, آفت بلائی دور کرے, دستبندی سپریتی بناوے, فرمان برداری میں رکھے, وفاداری میں رکھے, بخشش نوازش دے رہے, اپنی رحمتیں دے رہے, نعمتیں دے رہے, مولا اپنی خوشیاں دے رہے, برکتیں دے رہے. مولا آپ کی ہر نیک امید پوری کرے, ہر تکلیف مصیبت دکھ بیماری دور کرے, سکھی اور آباد رہو.